کسی کے سر پہ نہیں لکھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری مسجد میں روز نماز پڑھنے والا ولیوں کا سردار ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ہمیں کیا پتا یہ ٹھیلا لگانے والا، یہ چائے والا، یہ تندور پہ روٹی لگانے والا. اللہ تعالیٰ کے ولی کیسے ہوتے ہیں حدیث پاک کے مضمون ہے، سنیے گا. ضروری نہیں کہ ولی لمبا چوگا پہنے، بڑا امامہ پہنے، بڑا خوبصورت دکھتا ہو وہی ولی ہو سکتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو پرا گندا بال میلے کچیلے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے. تو یاد رکھو، ہمیں نہیں پتا، یہ کبھی ٹھیلے والے کو لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ارے تمہیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اور اگر یہ ولی نہیں بھی نہیں تو اللہ کا بندہ تو ہے نا، نبی پاک کا امتی تو ہے. ہر کسی کو ذلیل کرنا، ہر کسی کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور بندہ کہتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے وہ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، مگر دل ٹوٹ گیا تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حدیث پاک سنو، جو مسلمانوں کا دل توڑتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچا. قدر جائے گی بات، بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ تو اے خواجہ کے چاہنے والوں یہ سبق لے کر جاؤ کہ با ادب رہنا ہے، بزرگوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. دعائیں لینے والے بنو، آہیں لینے والے نہ بنو، ورنہ بربادی مقدر ہو جائے گی. خواجہ غریب نواز کے روضے پر ایک بار اس زمانے کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حاضری دینے آیا. خواجہ تو خواجہ ہے نا، بادشاہ بھی در کے فقیر ہیں، سلطان الہند ہے نا. تو اب بڑے بڑے بادشاہ آج بھی ہاتھ باندھے میرے خواجہ کے در پر جاتے ہیں. میں نے ایک اخبار میں یا کسی میرا خیال میگزین میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے پورے ہندوستان کو دیکھا ہے، اجمیر میں ایک ایسی قبر ہے جس میں رہنے والا پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے. 8 سال ہو گئے ہیں مگر آج بھی اس کی حکومت باقی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے خواجہ سلطان الہند ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں. یہ ہے کرسی، یہ ہے اللہ کی طرف سے عطا، یہ بادشاہت ہے. دنیا کی کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، سال 2 سال بعد لوگ تھو کر رہے ہوتے ہیں. اللہ وہ عزت دے جو زندگی میں بھی باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے، کے بعد بھی جاری رہتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اپنی قبروں میں وہ حیات ہیں. تو بہرحال تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اورنگزیب عالمگیر آیا. جب وہ آیا تو اس نے دیکھا بہت سارے فقیر باہر کھڑے ہیں. کہا حضور یہ نابینا ہیں اور خواجہ کے در پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آئے کہ اللہ ان کے وسیلے سے آنکھیں دے دے. اورنگزیب نے کہا کتنا؟ 2 سال. تیسرے نے کہا 3 سال. ایک نے کہا 5 سال سے بیٹھا ہوں. اورنگزیب پوچھتے آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں حضور آنکھیں. اورنگزیب کہتا ہے میں دربار میں جا رہا ہوں، سلام کر کے واپس آؤں گا، جس کی آنکھیں نہ آئیں اس کی گردن اڑا دی جائے گی. تھا سارے ہی ڈر گئے. بادشاہ اندر گیا، ادھر تو چیخو پکار مچ گئی، رونا دھونا. اے خواجہ کرم کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ خواجہ کے صدقے آنکھیں دے دے. پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان چلی جائے گی. بادشاہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ایک عجب شور ہے، عجب شور و غوغا ہے. بادشاہ نے کہا کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہہ رہے بادشاہ سلامت، آپ کے قدم کی برکت سے ہم سارے آنکھ والے ہو گئے ہیں، سب کو بینائی مل گئی ہے. اب جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے درس دیا، کہا یہ میرے قدم کی برکت نہیں ہے. میں نے جب تمہیں کہا کہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، اس سے پہلے تم اپنے دل سے دعا نہیں مانگ رہے تھے. تمہیں یہاں کھانا بھی مل رہا تھا، پینا بھی مل رہا تھا، بسیرا بھی ہو رہا تھا، فقیر بن گئے تھے ادھر آ کر. اب پتا تھا جان جائے گی تو دل سے مانگنا شروع کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب دل سے مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے. یہ میسج ہے آج کے بیان کا. ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، ہم دعا مانگتے وقت ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں. پتہ نہیں اللہ سنے گا نہیں سنے گا، قبول ہوگی نہیں ہوگی، چلو پھر بھی کر لیتے ہیں، چلو مزار پہ چلتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا. سارے دوست جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں. یہ مولانا صاحب سے تعویذ لے تو لیتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے تعویذ سے. وظیفہ پڑھ تو لیتا ہوں مگر وظیفے سے ہونا کچھ نہیں ہے.
اب آج سن لو غور سے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس بندے کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، یہ سارے وائرس جتنے وظیفے ہیں نا، یہ جبھی کام کریں گے جب آپ کے اندر وہ یقین ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک زمانے میں گٹھلیاں ہو گئیں، اور پورے ہندوستان میں اس وقت طاعون کا وبا پھیلی ہوئی تھی، بڑا خطرناک مرض ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے۔ تو ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس گیا، حکیم نے کہا مجھے طاعون لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو طاعون ہو گیا کیونکہ گٹھلیاں ایسی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں ہو سکتا۔ حکیم کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو گئے آپ۔ تو حکیم نے کہا، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس وقت قسم کیسے کھا لی تھی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے کبھی بھی اس کو بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر دعا پڑھی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر پڑھی ہے، مجھے طاعون ہو ہی نہیں سکتا، میرے آقا نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ، یہ غالباً والد صاحب کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، طوفان آ گیا، ایسا طوفان آیا پانی کے جہاز میں کہ لوگوں نے کفن پہن لیے، کلمے پڑھنا شروع کر دیے۔ آئی ایم ناٹ شیور، یاد نہیں آ رہا والد تھی یا والدہ کو، کسی کو یاد ہو تو اعلیٰ حضرت نے والد صاحب یا والدہ کو کہا گھبرائیے نہیں، طوفان نہیں آئے گا، خدا کی قسم نہیں آئے گا، ہم خیر سے پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہوا تو طوفان ٹلنا شروع ہوا، موجیں ٹھیک ہو گئیں، سب لوگ خیر سے پہنچ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور آپ زمانے کے مفتی ہیں، آپ قسم کیسے کھا سکتے تھے، اتنا کیسے یقین تھا کہ طوفان چلا جائے گا؟ کہا مجھے اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی کشتی میں سوار ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا پڑھ لے اس کی کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے ڈوب سکتی ہے؟ مسئلہ یہی ہے، ہمارے اندر یقین ہی نہیں ہے، ہمیں نہ وظیفے پہ بھروسہ ہے، نہ دعا پہ بھروسہ ہے، نہ مزار پہ بھروسہ ہے، نہ بزرگ پہ بھروسہ ہے۔ جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو کام کدھر سے ہوگا بھائی؟ سیکھو میرے خواجہ سے، سیکھو اولیاء کرام سے، جب بھی آپ پرابلم میں ہیں، مشکل میں ہیں، ارے مانگو دل و جان سے اور اس یقین سے مانگو کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ دینے والا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، قرضے اتر جائیں گے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، وظیفہ سنتے ہیں، کہتے ہیں چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہونا کچھ نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ آج میسج لے کر جائیں کہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ وظیفے پڑھے جائیں، یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، میرے خواجہ کا یقیناً بڑا مرتبہ ہے، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، مگر پاکستان والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس وہ ہستی ہے جس کے در پر میرے خواجہ نے بھی حاضری دی ہے۔ ہاں، داتا گنج بخش علی حجویری وہ مزار ہے، وہ ہستی ہے کہ